السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، یہ ماہ مبارک میرے اور آپ کے اور ساری دنیا انسانیت کے محسن اعظم امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے، اس لیے کہ آپ کی ولادت ظاہری اس مبارک مہینے میں عمل میں آئی، اور اسی لیے عشاقان رسول اس مبارک مہینے میں آپ کا ذکر خیر نہایت کثرت سے اور نہایت اہتمام سے کیا کرتے ہیں۔ دوستو، عربی کا ایک مقولہ ہے، من احب شیء اکثر ذکرہ، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کیا کرتا ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے اس کا ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ مومن کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے آقا سے محبت ہے، اور آقا نے بھی فرمایا جب تک تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے ماں باپ، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ بن جاؤں، پیارا نہ بن جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ سے اگر محبت ہے تو وہ ایمان کے کامل ہونے اور اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا میرا محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرو، جیسے میں کھا رہا ہوں ایسے کھاؤ، جیسے میں پہن رہا ہوں ایسے پہنو، جیسے میں سو رہا ہوں ایسے سو جاؤ، جیسے میں چل رہا ہوں ایسے چلو، تو پھر جو ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے محبوب بندوں میں سے شمار فرما لے، اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا، اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گے۔ تو معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اتباع معیار ایمان، اللہ کے نبی کی اتباع قرب خداوندی، اور جس کے پاس یہ نہیں، نہ اس کو قرب نصیب اور نہ اس کو حضور علیہ السلام کی محبت نصیب۔ انسانیت کا اچھی اور بری باتوں سے مزین اور ملین اور مدین رہا ہے۔ آج کا دور تو بڑا ہی عجیب و غریب دور ہے، لیکن اس سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں وہ بھی آج کے دور سے کم نہیں تھے، لیکن اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں فرق ہے۔ آج مسلمان تہی دست ہے، یہ نہتا ہے، اس کے پاس سیاسی، سماجی اور سائنسی قوت اس کے پاس نہیں ہے،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عملی قوت آج مسلمان کے پاس نہیں ہے، اور عمل ہی وہ قوت ہے جس سے انسان کا مستقبل بنتا ہے۔ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت میں زوال آتا ہے۔ قوم کو اگر مضبوط بنانا ہے یا قوم کو مضبوط بننا ہے تو اس کا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس کے عمل میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، اس کے کردار میں بھی للہیت ہونی چاہیے، اور اس کی عملی زندگی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ ہر دور میں عجیب و غریب حالات ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سے صحابہ کو جو محبت تھی وہ قیامت تک بھی کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچا ہوا وضو کا پانی، آپ کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو صحابہ نے ضائع کر دی ہو۔ بہت لمبی باتیں، بڑے واقعات ہیں۔ ایک عورت گھر میں داخل ہوئی اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی مجھے آقا کا تھوڑا سا پسینہ چاہیے، کیا کروں گی؟ کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں بطور عطر اس کو لگاؤں گی، دلہن بنانے کے بعد حضور کا پسینہ لگاؤں گی۔ حضور علیہ السلام لنگی پہنے اور یہ آپ کا بدن مبارک اتنا بالکل خالی تھا، آپ سو رہے تھے اور پسینہ آپ کے سینے پر جو بال تھے سینے مبارک پر اس سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تو وہ عورت آئی اور آہستہ سے وہ باٹل میں اس نے لینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پسینہ چاہیے۔ آپ خاموش لیٹ گئے، وہ عورت پسینہ لے کر چلی گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس عورت نے اپنی بیٹی کو دلہن بنایا اور بنانے کے بعد وہ پسینہ مبارک اس کی سینے پر ملا تو 7 پشتوں تک اس کی اولادوں میں وہ خوشبو آتی رہی۔ 7 پشتوں تک، 7 پشتیں گزر گئی لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کم نہیں۔ تو اس شام جو تھے وہ کوئی چیز ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور یہ صحابہ کی عجیب و غریب مثال، آپ نے پچھنے لگوائے جس کو حجامہ کہتے ہیں، اور ایک کٹورے میں آپ کا خون مبارک جمع ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو کسی جگہ ڈال کر آ جاؤ۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے سوچا نبی کے خون کو زمین پر گرانا بے ادبی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ سوچا کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ آقا کا خون زمین پر گر جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہ خون پی لیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب واپس ڈال کر آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا خون کہاں ڈالا؟ یہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں ڈالا؟ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو، مجھے آپ کا خون مبارک زمین پر ڈالتے ہوئے شرم آئی کہ اللہ کے نبی کا خون زمین پر گرے، اس سے زیادہ بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے، لہذا میں نے اس کو پی لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر دوزخ کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ جس کے بدن میں، جس کے جسم میں، جس کے خون میں نبی کا خون مل گیا، اب اس پر دوزخ کی آگ نہیں لگی۔ تو صحابہ آپ کے سچے عاشق تھے، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل اصحابی کل نجومی بِأَيِّهِمْ اقتدیتم او کما قال علیہ السلام۔ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، جس نے جس کی پیروی کر لی وہ نجات کو پہنچ گیا۔ آج کے اس دور میں بھی الحمدللہ ایسی مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس زمانے میں کثرت سے ایسی مثالیں ملتی تھیں۔ ابھی 250 سال پرانی بات ہے کہ ترکی کے شاہ عبدالحمید صاحب جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے، جن کی حکومت ترکی اور پھر سعودی عرب، عراق، شام اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی، اپنے وقت کے بہت طاقتور بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ سلطان جو ہیں اپنے ایک وزیر کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو دربار میں آ کر کہا کہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں اور وہ پیغام مجھے بذات خود بادشاہ کو دینا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ۔
اب یہ صاحب اندر پہنچے، سلام کیا، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کی حکومت کا ایک ادنا آدمی ہوں، آپ کی رعایا میں سے ایک آدمی ہوں، میں تجارت کرتا تھا، مجھے تجارت میں گھاٹا ہو گیا، یہاں تک کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کنگال ہوں۔ مجھے گزشتہ رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ سے میں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، تنگدستی میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلطان عبدالحمید کے پاس جانا، بلکہ یوں فرمایا کہ تم میرے عبدالحمید کے پاس جانا۔ نبی جس کو اپنا کہہ دے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان خوش نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عبدالحمید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ تیری ضرورت پوری کر دے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ آپ کو ثبوت بھی چاہیے۔ ثبوت یہ ہے کہ آپ گزشتہ رات میں آپ کو کام زیادہ تھے اور آپ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کاموں کی وجہ سے تھک گئے اور بغیر درود شریف پڑھے آپ سو گئے، آپ نے حضور کو درود نہیں پہنچایا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے درود پہنچایا کرو۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ میرا خواب سچا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ نے ایک ہیمالی منگائی، جس کو سونے کی اشرفی کی تھیلی کہتے ہیں، اور کہا کہ لو اب بتاؤ کیا کہا تھا؟ کہا کہ یہ کہا تھا کہ میرے عبدالحمید سے کہہ دینا کہ خاموش رہو بس۔ پھر ایک تھیلی اٹھائی، پھر دے دی۔ کہا کہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ یہ کہا تھا کہ میرے عبدالحمید سے کہنا کہ خاموش رہو، اب آگے مت کہو۔ پھر ایک تھیلی نکالی، پھر دے دی۔ پھر پوچھا کیا کہا تھا؟ پھر کہا کہ میرے عبدالحمید سے کہہ دینا۔ یہاں تک کہ بادشاہ ان سے پوچھتے رہے اور وہ بادشاہ اشرفی کی تھیلی نکال کر دیتے رہے، یہاں تک کہ اس کی گود بھر گئی۔ وزیر کھڑا ہو گیا۔ وزیر نے کیا کہا؟ تمہاری ابھی تک تمہارا قرضہ پورا نہیں ہوگا، اتنا لے لیا ہے اب تک؟ کہا کہ قرضہ تو پہلی تھیلی میں پورا ہو گیا۔ خیر اس شخص کو بھیج دیا۔ وزیر نے کہا کہ حضور ایک خواب کے اوپر اتنا سارا مال لٹا دیا۔ شاہ عبدالحمید نے کہا کہ خدا کی قسم یہ خواب نہیں، یہ میرے آقا کا پیغام ہے۔ میں اگر ساری سلطنت بھی اس شخص کو بخش دوں تو میرے آقا کے پیغام کے سامنے یہ ہیچ ہے کچھ نہیں۔ بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کو نبی سلام کہلاتے تھے۔ وہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے، نرم بستروں پر سوتے، لیکن مخلوق خدا کی خدمت کرتے۔ آج ہم لوگ، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آج ہم ایمان سے بھی کمزور، عمل سے بھی کمزور، علم سے بھی کمزور اور سماجی رشتوں سے بھی کمزور، یہاں تک کہ عملی دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں، اور اس کے باوجود ہمارے پاس ہماری زندگی جو ہے وہ کھوکھلی ہے۔ جیسا بادام کے اندر مغز نہیں ہوتا، اوپر سے بادام نظر آتا ہے، ویسے ہم لوگ نظر آتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے عمل سے خالی ہیں۔ انہی کا ایک واقعہ اور آیا ہے کہ فرانس کے ایک ڈرامہ نگار نے ایک ڈرامہ بنایا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ توہین کے الفاظ اس نے بیان کیے۔ جب ترکی کے بادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ غیظ و غضب سے بھر گیا، اور ترکی کے بادشاہ کی اس وقت اہمیت ایسی تھی جیسا کہ آج امریکہ کی اہمیت ہے۔ سپر پاور کہلاتی تھی ترکی 30 سال کی حکومت۔ اس کے سامنے فرانس، جرمن، جاپان، انگلینڈ اور یہ تمام ممالک جو تھے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہا کہ میرے رہتے ہوئے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سلطان عبدالحمید نے وہاں کے سفارت خانے سے ایمبیسی سے ایمبیسیڈر کو بلایا اور کہا کہ میں جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے میں نے اپنے کپڑے زیب تن کر لیے ہیں اور ہتھیار لگا لیے ہیں، اور میں نے حکم دے دیا ہے کہ ترکی سے لے کر فرانس تک کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پر مسلمان سپاہی نہ ہو۔ اور ایمبیسیڈر کو کہا، سفارتکار کو، کہ اطلاع کر دو، یا تو وہ ڈرامہ نگار کو سزا دو اور اس ڈرامے کو بند کرو، ورنہ فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ پیچھے لوٹ گیا اور کہا کہ حضور تھوڑا سا انتظار، اور وہاں سے کوئی اطلاع دی گئی، کہا کہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ شاہ عبدالحمید اپنی پوری فوجی طاقت لے کر فرانس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ترکی سے ڈرا کرتی تھی، فوراً
فرانس کی حکومت حرکت میں آئی اور اس نے کہلا کر بھیجا کہ معاف کرنا، کبھی بھی ہم اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اس وقت کے بادشاہ بھی ایسے تھے، تو رعایا کیسی ہوگی میرے بھائی؟ جب بادشاہ نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو رعایا بھی اللہ والی ہوتی ہے، رعایا بھی جو ہے اس کے دل میں بھی خوف خدا اور محبت رسول ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کاروان مدینہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشہور شاعر شراب پی کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ شراب جب آدمی پیتا ہے تو کچھ بہک جاتا ہے، کچھ لوگ بہکا دیتے ہیں اس کو، کچھ جان کر بھی بہکتے ہیں۔ اب شاعر ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، کسی نے کہا کہ علامہ اقبال کیسے ہیں؟ وہ بھی تو بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، کیا تم اتنا بڑا شاعر؟ کہا کہ علامہ اقبال کیا ہے ہمارے سامنے۔ کسی نے کہا کہ اچھا جگر کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ تو گویا ہے، بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر اور بڑے نیک ہوئے، آخر میں متقی اور پرہیزگار بن گئے تھے۔ تو ایک ملحد بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، دشمن خدا دشمن رسول بھی۔ اس نے موقع پاتے ہی کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بس جب اس شاعر نے نشے کی حالت میں حضور کا نام سنا تو غصے کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور کہا، او بے خدا، اس ناپاک مجلس میں اس پاک ہستی کا نام کیسے لیا؟ اور کھڑا ہو گیا اور باطل شراب پی لیا اور اس کے سر میں دے ماری اور کہا، تمہاری یہ ہمت کہ تم اس ناپاک وقت میں میرے آقا کا نام لیتے ہو؟ یہ اس زمانے کے شعراء کہا کہ نبی کا نام ایسی حالت میں لینا گوارا نہیں کرتے تھے جب ماحول صحیح نہ، جب ماحول پراگندہ ہو۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ وضو ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، غسل ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی نبی کا نام لے رہے ہیں۔ جس نے پایا جو کچھ بھی پایا وہ ادب سے پایا، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اور محبت رسول مسلمان کا اصل سرمایہ ہے، محبت رسول مومن کی اصل دولت ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ اور پیر، ان کا چہرہ، ان کا چلنا اور پھرنا، ان کا بات کرنا اور ان کا حرکات و سکنات، ان کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں گفتگو چل رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا ہنسنا، ان کا بولنا بالکل حضور علیہ السلام کی طرح تھا۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود حضور کے خاندان سے نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو، میرے نبی کا اتباع۔ میرے نبی کیسے کپڑا پہنتے تھے، میرے نبی کس طرح سے سوتے تھے، میرے نبی کس طرح سے کھاتے تھے، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی جوتے کیسے پہنتے تھے، آپ پاجامہ لنگی کیسے پہنتے تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے تھے۔ جب یہ اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ اتنے مشابہ ہو گئے تھے کہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ ان میں سے نبی کون ہے۔ محبت میں خانقاہ میں جو تزکیہ کرایا جاتا ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا جو مقام ہے، صحابہ کرام فنا فی الرسول ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مشابہ تھے کہ جب مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے پہنچے تو لوگوں کو پہچاننا دشوار ہو رہا تھا کہ نبی ان میں سے کون سے ہیں، چونکہ ایک ہی اونٹنی پر سوار تھے، آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے سیدنا ابوبکر صدیق۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر نکالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایسے چادر باندھ دی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی یہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اگر ابوبکر صدیق کے قریب منہ کیا اپنا تو ہمیں ابوبکر صدیق کے منہ سے گوشت کے جلنے کی بو آتی تھی. ہم نے پوچھا یا ابا بکر یا امیر المومنین آپ کے منہ سے یہ کیسی جلنے جیسی بو آتی ہے، گوشت کی جلے ہوئے کی بو؟ فرمایا کہ نبی کے عشق میں کلیجہ جل کر کباب بن چکا ہے. نبی کے عشق میں کلیجہ بن کر کباب ہو چکا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کا جب سے وصال ہوا اتنا صدمہ پہنچا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ کا کلیجہ جلنے لگا، اور یہاں تک اسی انداز میں اور اسی صدمے میں آخر میں وفات آپ کی اسی میں ہوئی. بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں. عمل یعنی علم کے بعد عمل. اور ہم سب کو علم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، محبوب رب العالمین ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے، ہمیں علم ہے کہ جب تک آپ سے محبت نہیں کریں گے اور آپ کی اتباع نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کے حالات، ہماری عملی زندگی، ہمارے کاروبار، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہماری دوستی اور دشمنی سب نبی کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف. ہماری جو سمجھ میں آیا وہ ہم نے کر دیا، اور اسی کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی صحیح ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی یقین ہے. ایک مسلمان سے ایک انگریز مفکر کی ملاقات ہوئی. بیٹھ گئے آپس میں، پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں. کہ اسلام پر؟ کہ ہاں. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عیسائی ہوں. تو اسلام پر ریسرچ کر رہے ہو؟ کہ ہاں. تو آپ نے کیا ریسرچ سے کیا ملا آپ کو، یہ بتائیے. اس نے کہا کہ مسلمان کے پاس قرآن ہے سب سے بڑی چیز. میں نے قرآن کو پڑھا اور پھر مسلمانوں کو پڑھا، دونوں چیزیں میں نے اپنے سامنے رکھی. تو میں نے دیکھا کہ آج کا مسلمان کوئی بھی قرآن زندگی پر نہیں ہے. قرآن میں جو لکھا ہے اس پر اس کی عملی زندگی نہیں ہے، اور اس کا ہر کام جو ہے قرآن پر نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ ہاں ایک چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بے نمازی بھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا، کبھی ہمت اور طاقت ہوتے ہوئے عملی زندگی اختیار نہیں کرتا. لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے کہ یہ اسلام پر عمل کرے یا نہ کرے، قرآن پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن نبی کی محبت اس کے سینے میں اتنی پیوست ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو بھی یتیم اور بیوہ بنا سکتا ہے اور اپنی جان بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی پر کوئی حق نہیں آنے دیتا. اور یہی وہ آج کے مسلمان کے پاس دولت ہے کہ نبی کی محبت جب تک ان کے سینوں میں رہے گی، اس امت کے سینے میں رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے ڈگمگا نہیں سکتی. میرے بھائیوں، یہ صرف ایک چھوٹی سی چنگاری، عملی زندگی نہیں ہے. نبی کی سیرت ہمارے پاس نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم، نبی کی وہ سیرت جو مسلمان کو پاس ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں. اسلام کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور ہم نے اسلام کی ایک ایک چیز کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے جی، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. اس کے باوجود نبی کی محبت مسلمان کے سینوں میں ہے، اس لیے اللہ نے اس قوم کو بچا کر رکھا ہے. یہی وہ ایک دولت ہے جو آج لوٹی پٹی اس امت کے پاس موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سچی محبت اور وہ سچا عشق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری زندگی عملی نمونہ بن جائے، اور ہم پھر ایک بار دنیا میں سرخرو ہو کر اللہ کے دربار میں نبی کی محبت کا اور نبی کی عشق کا تحفہ لے کر حاضر ہو جائیں. اے اللہ، ہمارے پاس عمل نہیں تھا لیکن ہم نبی کی محبت کو لے کر آئے. آپ کو معلوم ہے نبی کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ حضور کے پاس ایک صحابی کو لایا گیا، ایک شخص کو جس نے شراب پی رکھی تھی. آپ نے فرمایا اس کو کوڑے لگا دو، کوڑے لگا کر بھیج دیا. پھر چند دن کے بعد آیا، لوگ پھر پکڑ کر لائے کہ یار پی لی.
آپ نے پھر تنبیہ کر کے بھیج دیا، پھر ایک مرتبہ لائے پکڑ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر پی لی اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام اپنی زبان سے کچھ کہنے لگے، کیا بے وقوف آدمی ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، حضور کہتے ہیں بار بار پیتا رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، مجھے جہاں تک علم ہے، حضور فرما رہے ہیں، مجھے جہاں تک علم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کی محبت کے نتائج ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی نمونہ ہے، اور یہ وہ نمونہ ہے جو ہمارے پاس قیامت تک نہیں بلکہ جنت تک ہمارے ساتھ جائے گا۔ وہاں نمازیں ختم ہو جائیں گی، وہاں روزے ختم ہو جائیں گے، زکوٰۃ اور صدقات ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں صرف ایک چیز باقی رہے گی، قرآن کریم کی تلاوت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ یہ دو باتیں، ساری عبادات کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن نبی کی محبت اس دنیا سے لے کر اس آخرت تک نہیں بلکہ جنت میں جانے تک بھی نبی کی محبت کا تذکرہ، نبی کے عشق کا تذکرہ موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔